سال بھاگتے ہیں لیکن آخر کار دنیا کے معاملات بھی تو چلانے ہیں۔ ایک بندے کی خاطر 10 بچوں کو 10 فیملی ممبران کو بندہ چھوڑ کے بیٹھ تو نہیں جاتا۔ کبھی مرنے والے کے پیچھے کوئی مرا نہیں ہے، مرنے والے کے پیچھے 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن لوگ روتے ہیں لیکن پھر اپنے معاملات میں بزی ہو جاتے ہیں۔ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں گھر والوں نے علاج کرایا، دوائی لی، معاملات چلے، لیکن کوئی فرق نہیں ہوا۔ گھر والے بھی اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے، میں گھر کے اندر چارپائی پہ لیٹ گیا اور ایسا فالج، یقین کریں فالج کی بیماری ایسی بیماری ہے اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، جو نہ مارتی ہے نہ زندہ رکھتی ہے، نہ موت دیتی ہے نہ زندگی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اس بیماری کے اندر مجھے 12 سال گزر گئے، 12 سال زندگی کے۔ ہم تو 2-4 دن میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، 12 سال۔ فرماتے ہیں 12 سال کے بعد میرے دل میں خیال آیا شرف الدین زندگی بھر بادشاہوں کی نعتیں لکھی ہیں، بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آج ایک کام تو اچھا کر جا کہ کچھ حضور کے بارے میں بھی لکھ جا۔ زندگی میں کبھی پیچھے خیال نہیں آیا، بادشاہوں کے قصیدے لکھے، بادشاہوں کی شانوں میں لکھا، کبھی اپنے نبی کے لیے بھی کچھ لکھ دیتا۔ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں میں نے قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیا، مولا صلی وسلم دائم، حضور کی شان لکھنا شروع کر دی، حضور کی نعت لکھنا شروع کر دی، حضور کی نعت لکھنا شروع کر دی۔ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے پوری نعت لکھی اور لکھتا لکھتا روتا روتا سو گیا۔ خواب میں سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہوئی۔ سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پیر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرف الدین جو نعت میری لکھی ہے مجھے سناؤ نا، جو میری نعت لکھی ہے مجھے سناؤ نا۔ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر سنائی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا نے فرمایا شرف الدین کیوں روتے ہو؟ عرض کیا حضور بیماری، بندے کو 12 سال سے بیماری ہو تو حضور بندہ روئے نہ تو کیا کرے، نہ موت آتی ہے نہ صحت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں خواب کے اندر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پہ پھیرا، میرے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ میرے جسم کا لگنا تھا، حضور کے ہاتھوں کا مس ہونا تھا کہ 12 سال کی بیماری، 12 سال کا فالج ختم ہو گیا۔ حضور نے چاہتے ہوئے اپنی ایک چادر مجھے تحفہ عطا فرمائی، تحفہ عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں حضور تحفہ دے کے چلے گئے، میری جب آنکھ کھلی 12 سال کا فالج کا مریض چارپائی پہ لیٹا ہوا، فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے جسم کی بیماری ختم ہو گئی، جسم کی بیماری ختم۔ اور اٹھ کر جب میں چارپائی سے اٹھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، میرے تکیے کے ساتھ وہی چادر جو خواب میں حضور نے عطا کی تھی وہ چادر رکھی۔ میں نے یہی کہا کہ یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ اور میں نے وہی عرض کیا حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے وہ حضور کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، لیکن قصیدہ مانا کیا؟ نعت، بردہ فارسی کا لفظ ہے، بردہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں بردہ کہا جاتا ہے چادر کو، نعت چادر والی۔ کون سی چادر والی؟ جو حضور نے خواب میں دیکھی، جاگے تھے سرانے رکھی ہوئی تھی۔
قصیدہ بردہ شریف۔ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں، ہم سنیے گا، فرماتے ہیں 12 سال کے بعد میں گھر سے باہر نکلا، بازار میں گیا، بازار میں جا رہا، بندہ 6 مہینے سال غائب رہ جائے تو گلی میں نکلے تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور ایک مریض وہ 12 سال چارپائی سے اٹھا نہ ہو، یا تو وہ دوائیوں کی وجہ سے پھول جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں 12 سال کے بعد جب میں بازار میں نکلا، میں آگے جا رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دی، شرف الدین۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، کون میرا اتنا واقف ہے، کون اتنا میرا پیارا، کون اتنا مجھے جاننے والا، جس نے پیچھے سے یہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا ہے، 12 سال کے بعد میں نکلا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے پہچان نہیں ہوئی، ایک بابا جی آ رہے ہیں، سلام ہوا، کہا شرف الدین، سلام دعا کے بعد فرمانے لگے وہ بابا جی، شرف الدین جو حضور کی نعت لکھی ہے نا، جو حضور کی نعت لکھی ہے وہ ہمیں بھی سنا دو۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، نعت لکھی ہے حضور کی، لکھی ہے رات کو، سنائی ہے حضور کو، اس کو کس نے بتا دیا پاپے کو؟ جو کہتے ہیں پاپا شاید کی شاہی کوئی، یہ ان سے پوچھے نا کہ جاؤ شاہ شرف الدین سے پوچھو، شاہ جی، شاہ شرف الدین صاحب بتائیں پاپے شاہی ہے یا نہیں ہے؟ شاہ شرف الدین فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی نعت لکھی میں نے رات کو، سنائی میں نے حضور کو، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو شاہ شرف الدین فرماتے ہیں بابا جی نے جواب دیا، کہا بیٹا جب رات کو نعت لکھی حضور کو سنائی نا، جب حضور نے تیری کلی پہ، تیرے گھر، تیرے ڈیرے پہ حضور نے کرم کیا تھا نا، رحمت کی نظر ہوئی تھی نا، تو علاقے کے جتنے بابے تھے تیرے دروازے کے باہر چوری پھیلا کے بیٹھے تھے اور کہتے تھے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ جب آپ حضور کو نعت سنا رہے تھے نا تو علاقے کے سارے بابے تیرے گھر کے باہر بیٹھے تھے اور یہ نعت سن بھی رہے تھے اور یہی التجا کر رہے تھے، حضور جو کرم شاہ شرف الدین پہ ہوا ہے وہی کرم ہمارے اوپر بھی ہو جائے۔ تو حضور جس کے خواب میں آئے وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے لاہور کو فتح کرنے والے پہلے اسلامی بادشاہ جن کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں شروع میں مجھے 3 باتوں پہ شک تھا۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات مجھے اپنے باپ کے بارے میں شک تھا، میں سبتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ دوسری بات اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علماء میرے دین کے وارث ہیں۔ فرماتے میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا، آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، خیال آتا تھا یہ چٹائیوں کو پہ بیٹھنے والے غریب سے لوگ، ختم کی روٹی کھانے والے، کبھی مل گیا کبھی نہ مل گیا، جس کو کوئی سیدھے منہ سے بلاتا نہیں ہے، وہ مولوی کہہ کے پکارتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا کہ یہ غریب سے لوگ جو چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لے کے کھا کے گزارا کرتے ہیں، مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، یہ تو آج کل تھوڑا سا ہے ورنہ پیچھے چلے جائیں، مدرسوں کے اندر جو کھانا ہوتا تھا، جو بچے ہوتے تھے پڑھنے والے وہ اپنے چھاپا لے کر، اپنا برتن لے کر لوگوں کے گھروں سے جا کے روٹیاں مانگ کے لے آیا کرتے تھے، اور یہ شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، جنہوں نے کانے تک جان کو واصل جہنم کیا تھا، ان کو جب بتایا گیا نا کہ جی مرزے کانے نے آپ کو پکارا ہے، آپ کو چیلنج کیا ہے،
فرمانے لگے اس کو کہو آ جا، ہم نے بھی مدرسوں کی دالیں کھائی ہیں، ہمارے اندر بھی مدرسوں کی دالیں ہیں، آ جا۔ یہ نہیں بتانا یہ مقصد تھا کہ مدارس کی دال میں بھی اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو تیرے جیسے بدبخت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ پیر میرے علی شاہ صاحب فخر سے کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آتا کہ یہ مدرسوں کے بچے، یہ اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے وارث ہے، یہ میرے وارث کیسے ہو گئے؟ تو سنیے، فرماتے تیسرا میرا ذہن میں خیال تھا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ انسان کے کسی کو کون آج وہ بھی کہتا ہے یار کس نے آگے دیکھا ہے، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں میں رات کو اپنے محل سے باہر نکلا، آگے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، بازار کے ساتھ لگا ہوا ہے، مدرسے کے اندر جو تیل ہے، چراغ جلتے تھے، تیل ختم ہے اور مدرسے کا چراغ بجھ رہا ہے، مدرسے کا چراغ بجھ رہا ہے، اور مدرسے کے اندر ایک بچہ ہے جس بچے نے علم دین حاصل کرنا ہے، اپنا سبق یاد کرنا ہے، اپنی قرآن کی آیت کو یاد کرنا ہے، تو اس کو نظر نہیں آتا، وہ مدرسے سے باہر نکلتا ہے، ساتھ یہ ایک ہندو کی دکان کھلی ہوئی ہے، اس ہندو کی دکان پر ایک چراغ جل رہا ہے، وہ بچہ جلدی جلدی جاتا ہے، اللہ کرے آج کے بچوں کو بھی ایسا شوق پیدا ہو جائے۔ بادشاہ کہتا ہے وہ بچہ جلدی جلدی جاتا ہے اس ہندو کی دکان پہ، اس روشنی میں اس آیت کو، اس سبق کو دیکھتا ہے اور مدرسے میں آ کے بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ یاد ہو جاتا ہے پھر اٹھ کے جاتا ہے اسی ہندو کی دکان پہ جاتا ہے، آگے والا سبق دیکھتا ہے، یاد آ کے بیٹھ کے یاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے اس بچہ شاہی چراغ میں نے مدرسے میں رکھوا دیا کہ بچہ آرام کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرے۔ تو سلطان محمود غزنوی بھی فرماتا ہے کہ جب میں رات کو گھر گیا اپنے محل میں، جب رات کو سویا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور فرماتے ہیں حضور نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، میرے ایک جملے کے اندر حضور نے میرے تینوں سوالوں کا جواب عطا فرمایا۔ کیا کہا؟ اے سبتگین کے بیٹے، پہلا شب کیا تھا؟ یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں پہلا شب تھا کہ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں ہوں۔ کلر میں فرق تھا نا، کئی لوگوں کو آپ کے بھی وہم آ جاتا ہے، رنگ میں فرق تھا، باپ غلام تھا، رنگ کا کالا تھا، آپ جو ہے گورے چکے تھے۔ کہا او سبتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ فرماتے دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا کہ حضور نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں۔ اور تیسرا، کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت کروں گا۔ قیامت کی بھی بات کہ حضور کا خواب میں آنا، موضوع یہ ہے حضور کا خواب میں آنا، کچھ عطا کر دینا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی عام سی بات ایک ہے۔ چلو حدیث پاک ایک اور سنا دیتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا، پردہ کر گئے، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، دور آ گیا عمر کا۔ فرماتے ہیں رات کو میں خواب میں سویا ہوا، خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا، مسجد نبوی میں میں بیٹھا ہوا، حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، فجر کی جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، اتنی میں ٹائم ہوا، بلال اٹھے، تکبیر کہی، حضور نے جماعت کرائی، دو رکعتوں میں 2 سورتوں کی تلاوت کی، جماعت ہو گئی، حضور نے سلام پھرنے کے بعد اپنا رخ انور جا نماز پہ پھیرا اور حضور کی طرف کر دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ پھرنا تھا کہ ایک صحابی رسول ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آ گئے اور آ کے کہتا ہے حضور
میں نے اپنے کھجوروں کے باغ میں سے پھل اتارا تو میں نے سوچا پہلا پھل حضور کو تحفہ عطا فرما دو۔ کوشش کیا کرے کسی چیز میں بھی، کاروبار میں بھی، اپنی نوکری میں بھی، پہلی تنخواہ، پہلا کاروبار، پہلا پروفٹ کچھ بھی ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرے۔ بہرحال فرماتے ہیں اس صحابی رسول نے وہ ٹوکرا کھجوروں کا، یہ میں واقعہ پورا صرف کر لوں آج، وقت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا لے چلے جاؤ تم۔ حضور نے کھجوریں نکالی، تمام صحابہ کو ایک 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 کھجور عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے وہ کھجور کھائی، اتنی لذت والی نہ پہلے کبھی کھائی تھی نہ بعد میں کبھی کھائی۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو وہ کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود تھا۔ کھائی کب؟ خواب کے اندر دی۔ کس نے؟ حضور نے خواب کے اندر دی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے خواب میں میں آؤں میں ہی ہوں، میری شکل بنا کے شیطان کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ فرماتے ہیں میں جاگا، کھجور منہ میں تھی، کھجور منہ میں تھی اور ذائقہ موجود تھا۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، اتنی دیر میں مسجد کے اندر آذان فجر کا ٹائم تھا، میں اٹھا، وضو کیا، تیار ہوا، مسجد نبوی میں پہنچا، جماعت کا ٹائم ہوا، مؤذن نے تکبیر کہی، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں حضرت عمر نے جماعت کروائی۔ فرماتے ہیں وہی صورتیں جو حضور نے تلاوت کی تھی وہی عمر نے تلاوت کی، جو حضور نے نماز کے اندر تلاوت کی تھی وہی عمر نے تلاوت کر دی۔ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا صورتیں وہی ہیں تو کھجوریں بھی وہ آئیں گی، کھجوریں بھی وہ آئیں گی۔ فرماتے ہیں بہرحال عمر نے اسی طرح سلام پھیرا، صحابہ کی طرف چہرہ کیا تو صحابی رسول آ گئے۔ حضور یہ کھجوروں کا باغ میں سے پہلا پھل اتارا تھا وہ آپ کے پاس لایا، فرمایا رکھ دو۔ فرماتے ہیں ساروں کو ایک ایک کو حضرت عمر نے کھجور دی، مجھے بھی دی۔ جب میں نے کھجور کھائی وہی ذائقہ وہی لذت، وہی ذائقہ وہی لذت۔ حضور کے ساتھ تو ادب کا معاملہ تھا، عمر کے ساتھ یاری تھی، ادب کی وجہ سے حضور سے دوسری کھجور مانگی نہیں تھی اور عمر کے ساتھ یاری تھی۔ تو حضرت عمر کو میں نے کہا کہہ دیا عمر ایک کھجور مجھے اور دے دو، ایک کھجور مجھے اور دے دو۔ حضرت عمر مسکرا دیے، فرمایا حضور سے دوسری مانگ لیتے تو میں بھی دوسری دے دیتا، حضور سے مانگتے تو میں بھی دوسری دے دیتا۔ حضرت علی بھی مسکرا دیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں محمد کو دیکھا اس نے میں محمد کو دیکھا۔ خواب کے اندر شیطان کبھی میری سنت نہیں بنا میں آ سکتا۔ اور فرمایا جس شخص نے خواب کے اندر مجھ کو دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا، اگر زندگی میں نہ کر سکا تو موت کے وقت رب اسے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دعائیں مانگا کرو حضور کے دیدار کی، حضور کا رخ انور کی اللہ زیارت کرا کے انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور موت بھی آسان ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی